حامل ایجنڈوں میں سے ہے، اور سب سے پہلے تو آج مجھے ایک بات کی انتہائی خوشی ہوئی کہ یقیناً بلوچستان ویسے قانونی لحاظ سے تو یہ اس ملک کے تمام شہریوں، تمام علاقوں کے برابر حقوق رکھتا ہے قانون اور آئین کے حوالے سے، لیکن جس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے، میں اگر یہ کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ FCR سے بدتر ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ جس FCR کا رونا ہم روتے رہے پچھلے 40 سالوں سے کہ ایک ظلم کا، ایک سیاہ قانون کا نظام ہمارے فاٹا کے لوگوں پہ مسلط تھا۔ بظاہر تو قوانین میں ہمارے حقوق برابر ہے، لیکن پوچھنے کے لحاظ سے اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو ہم شاید FCR سے بدتر قوانین میں زندگی بسر کریں۔ لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ بلوچستان کے زمینوں کی اس بندربانٹ میں جو قیمتی زمینیں ہیں ہمارے، جو وسائل سے مالا مال زمین ہے، اس بندربانٹ میں نہ صرف ہمارے ریونیو منسٹر نے اپنی اس وقت کی حکومت کی صفائی پیش کی، بلکہ ہمارے بھائی حمل کلمتی نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ نواب اسلم رسانی صاحب کے دور حکومت میں ایک واحد 1 انچ زمین بھی جو ہے وہ کسی کو الاٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو یقیناً اس بات پر مجھے انتہائی خوشی محسوس ہوئی کہ اس وقت کے وزیر ریونیو انجینئر زمرک خان نے اس بندربانٹ میں خدا نخواستہ اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ آج یہاں پہ اس ہاؤس میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ یقیناً جناب اسپیکر، ایک انتہائی عجیب و غریب صورتحال سے ہم ادھر گزر رہے بلوچستان کے حوالے سے۔ MNA MPA گوادر کا بھی رو رہے ہیں، پورا حکومت بلوچستان رو رہا ہے، پوری ایوان رو رہی ہے۔ میں ایک بات کہوں، میں پھر 2008 سے 2013 کی اس حکومت کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں اس وقت NFC ایوارڈ کو ممکن بنایا، اور اس وقت 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے ایک حد تک صوبوں کو خود مختار بنایا۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے، ابھی یہاں پہ ہمارے اپوزیشن میں سے ہم کچھ دوست اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جب ہم اکثر پچھلی حکومت کی بات کرتے ہیں، یقیناً جو ظلم 2013 سے 18 کی حکومت میں ہمارے ساتھ ہوا، بالخصوص بلوچستان کے ساتھ ہوا، شاید اس کا رونا روئے ہم اگلے 20 سال بھی روئے۔ جس طریقے سے اس وقت کے پرائم منسٹر نے ہمارے اس حکومت کو اپنے پیچھے لگا کے ہمیں ہر قدم بہ قدم دھوکے سے دوچار کرتے رہے، شاید یہ دھوکے نہ ہم نے ماضی میں کھائے ہو، بہت سے دکھ ہم نے اٹھائے، بہت سے ظلم ہمارے ساتھ ہوئے، لیکن کاغذوں میں جس طرح ظلم ہمارے ساتھ ہوا، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے شور میں آ کے پوری قوم کو پیچھے لگا کے کہا کہ ہم آپ کو موٹر وے کے یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ملا کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میں آج بھی، اگرچہ ہمارے حکومت کو ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں، ہماری اس بات پہ بات ہوئی ہے کہ 1 انچ زمین بھی حکومت بلوچستان کی اجازت کے بغیر کسی کو الاٹ نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پہ اس وقت کے جو ریونیو منسٹر سلیم کوسو صاحب خود تشریف فرما ہے، مجھے پورا باور اور بھروسہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ بلوچستان کے عوام کے برخلاف اور گوادر کے لوگوں کے برخلاف ایسی کوئی الاٹمنٹ نہیں کریں گے کہ کل خدا نخواستہ اس ہاؤس میں اس کے متعلق سے کوئی بولے، اور اگر بولے تو پھر ہمارے بھائی حمل کلمتی کی طرف پہ بولے کہ زمرک خان کی دور میں یا نواب اسلم خان رسانی کی دور میں 1 انچ زمین بھی الاٹ نہیں ہوئی۔ یہ یقیناً اگر اس خطے میں اس وقت پاکستان کی اہمیت ہے اور پھر بلوچستان کی اہمیت ہے تو وہ گوادر کی وجہ سے، تو گوادر پہ اس صوبے کے تحفظات کو ہر لحاظ سے دور کرنی چاہیے۔ اور آج اس فلور پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے ساتھ اپوزیشن میں سے ہمارے BNP کے دوست یا ہم حکومت میں الائز ہوتے ہوئے PAP کے ساتھ اس وقت جو ہماری فیڈرل حکومت ہے وہ ہمارے ان 10 سے 12 لوگوں کی بل بوتے قائم ہے۔ آج بھی اگر بلوچستان عوامی پارٹی کے MNAs اور آج بھی اگر بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے MNAs اس حکومت سے اپنے آپ کو کھینچ کے تھوڑا سائڈ پہ رکھ لے تو میرے خیال میں یہ حکومت گھٹنے پر ٹیک ہو جائے گی۔ تو یقیناً ہمیں بجائے اس کے یقیناً ہم بات کریں گے، میں کہتا ہوں کہ کچھ اس ملک میں
عملی اقدامات اگر اٹھائے گئے تو وہ 2008 سے 2013 کے درمیان کی حکومت نے اٹھائے. آج بھی اگر ہمیں تھوڑا بہت بجٹ ملا، یہی صبح تھا یہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مہینے ہمارے چیف منسٹر گزار دیتے تھے اسلام آباد میں. لیکن یہاں آج ہم جب اربوں روپے کے پروجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ اس وقت کی حکومت کو جاتا ہے جس نے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو ممکن بنایا. تو یقیناً ہمیں باتیں کم اور ہمیں پریکٹیکلی کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ کل کی تاریخ میں کوئی اس کو یاد کرے. تو آج کے دن میرے خیال میں اس اسمبلی میں جو سب سے زیادہ بلوچستان کا حق اس صوبے کے مینیز کے حوالے سے یا پارٹیوں کے حوالے سے بنتا ہے، آج ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کو اور ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے دوستوں کو فیڈرل لیول پہ ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ فیڈرل حکومت کے سامنے ایک لکیر کھینچ لیں کہ کل جب پرسوں یا کل جب ہمارے سعودی پرنس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ خاص کر گوادر کے حوالے سے جو بھی ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں تو اس ایگریمنٹس میں حکومت بلوچستان کو ہر لحاظ سے آن بورڈ رکھنا چاہیے، بلوچستان کے عوام کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. اور اگر ہم قراردادیں پاس کرتے جائیں گے جو جس طرح ہمارے 2013 سے 18 کی حکومت میں ہمارے ساتھ ہوا، تباہی اور بربادی کے دانے پہ پہنچا بھی ہمیں دیا گیا اور ہم ساتھ بھی دیتے رہے، بولتے بھی رہتے تھے اور اس کو مضبوط بھی کرتے رہتے تھے. اس وقت کی جو کچن کیبنٹ تھی حسن اقبال نے یہاں پہ اس وقت کے ہمارے حکومت کے چیف منسٹر اور پارلیمانی لیڈرز کو ساتھ بٹھا کے پورے بلوچستان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا کہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو مطمئن کیا. ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا کہ یہ غلط بیانی کرے، لیکن ہمارے اپنے ہی لوگ تھے کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، مغربی روٹ بھی بنے گا، گوادر پہ حکومت بلوچستان کی حکمیت بھی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو آج کے دن میرا ایک خواہش ہے، تجویز ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی مل کے مرکزی حکومت کے سامنے ایک لکیر کھینچ لے کہ بلوچستان کے مفادات پہ ہم کسی کو سودا بازی کرنے نہیں دیں گے، اور اگر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جائے گا تو خدا حافظ. بڑی مہربانی. شکریہ.